آدمی تگودو میں لگا ہوا ہے، شب و روز اس بات کے بارے میں سوچتا ہے کہ ہمارے بچے کس طرح سے اچھے بن جائیں، اچھا پہننے والے بن جائیں، اچھا کھانے والے بن جائیں، ہم سماج میں عزت اور وقار والے ہو جائیں۔ لیکن میرے محترم بزرگ دوستو، اس کو کامیابی کی دلیل نہیں کہی گئی ہے۔ میں آپ کو 2 کارگزاری سناتا ہوں اور باتیں ختم کرتا ہوں۔ اللہ کرے کہ وہ کارگزاریاں ہم سب کے لیے سبق آموز ہو، ہم اس پہ کھڑے ہونے والے بن جائیں۔ ایک کا نام تو آپ سب لوگ جانتے ہیں اچھی طرح سے، بھلے ہی ہمارے پاس اب وہ وقت نہیں ہے جو اس کے نام کے جاننے کے ساتھ ساتھ کہ اس کا نام اتنا مشہور کیوں ہوا، اس کی تواریخ کو پڑھنے کا ہمارے پاس موقع نہیں ہے۔ میں ہمیشہ اور ہر جگہ حضرت مولانا نظام الدین صاحب جو بڑے فکر مند ہیں، انہوں نے بھی یہ ہمیں مدعو کرتے رہتے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ اپنی قوت کو ان کے دعوت کے اعتبار سے ہم لگا نہیں پاتے۔ میں کہتا ہوں کہ تسلیمہ نسرین کو ہر شخص جانتا ہے نا؟ ہاں، ہر آدمی جانتا ہے۔ اس کے بارے میں کچھ ہم ٹیلی ویژن پہ اخباروں میں پڑھ لیتے ہیں اور پڑھ کر کے رہ جاتے ہیں۔ ایک تو یہ دیکھیے کہ نام کتنا اس کا مبارک ہے۔ یہ نام کوئی عام آدمی نہیں رکھ سکتا ہے۔ یہ نام بتاتا ہے کہ یہ کسی بڑے علم والے کے گھر کی ہے۔ اس کا نام کسی بڑے علم والے نے رکھا ہے اور کسی نے نہیں رکھا ہے۔ بہرحال مجھے بھی کہاں موقع جو میں مطالعہ کروں، لیکن میں چل رہا تھا اور سفر کر رہا تھا، اسی درمیان ہمارے سامنے ایک کتاب آئی جس کتاب کا نام لجہ تھا، اور اس کتاب کی مصنف تسلیمہ نسرین۔ مسلمان کا نام ہے، مسلمان کنٹری میں پیدا ہوئی، وہیں وہ بڑھی پڑھی لکھی بڑی ہوئی، لیکن آج جو اس کی جو فکریں ہیں، اس کا جو علم ہے، اس علم کے ذریعے سے جس ملک میں وہ پیدا ہوئی، اس ملک کے لوگ بھی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جس خاندان میں پیدا ہوئی، اس خاندان کے لوگ اس سے اپنے رشتے کو چھپانے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ دنیا کے جس گوشے میں بھی اگر وہ جاتی ہے، وہاں کی سرزمین اس کے زندہ رہتے ہوئے اسے قبول کرنے کو تیار نہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ چونکہ مکتب کے قائم ہونے پر ہم سب لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں، اور میں نے آپ کو تکلیف بھی دی، آپ باہر میں آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا نہیں اندر لے آئیے۔ اصل یہ مشورہ ہے، کوئی تقریر نہیں ہے۔ میرے بھائی، ایک بہت بڑے عالم کی وہ نتنی ہے، نتنی یاد رکھ لیجئے، کوئی معمولی نہیں ہے، وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے علم کے اعتبار سے، لیکن وہ فکر نہیں لے سکی جو فکر ان کے نانا کی تھی۔ وہ معاشرے کے سے وہ چیز وہ حاصل نہیں کر سکی جس سے معاشرے کا اصلاح ہوتا، وہ علم اس کے اندر آ نہیں سکا جس سے دنیا بھی بنتی اور آخرت بھی سنورتا۔ فکروں کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کا تمام علم ضائع ہو رہا ہے۔ علم کی اتنے بڑے علم والے میں کہ گھرانے میں، اس خاندان میں، ایک مسلم کنٹری بنگلہ دیش میں، سب جانتے ہیں، وہاں پیدا ہوئی، وہاں بڑھی، وہاں کے معاشرے میں رہی، لیکن اس کے ایمان کو وہ معاشرہ نہیں بچا سکا۔ اس کے ایمان کو، اس کا علم جو ہے وہ اس میں اضافہ نہیں کر سکا، اور آج یہ حال ہے کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے، ایک تو ایسا نہیں ہے، ہماری زندگی میں بھی عمل کی کمی ہے اور ایمان کی کمی ہے، لیکن ایسا محسوس ہم جیسے لوگ بھی کر رہے ہیں کہ وہ ایمان سے خالی ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ کیا تھی کہ زندگی کی جو شروعات ہوتی ہے، اس شروعات میں اگر بنیاد درست پڑا، اس کی تربیت صحیح ہوئی، اس کے اندر صحیح فکر ڈالی گئی، تو میرے بھائی
وہ ایک ایسا پودا جس کا بیج اس نیت سے، اس ارادے سے، اس فکر سے جب ڈالا جاتا ہے تو اس کا درخت بھی ویسا ہی ہوتا ہے، اس کے اندر پھل بھی ویسے ہی ہوتے ہیں۔